دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے اور ہر گزرتا دن امی جی کی بے چینی میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ شادی کے انتظامات سے متعلق تشویش میں مبتلا تھی، اگرچہ آدھے سے زیادہ انتظامات ہو چکے تھے۔ پھر ابھی تو تقریباً ایک ماہ باقی تھا، کیونکہ اپریل کے آخری ہفتے میں شادی تھی اور ابھی تو مارچ کا بھی پورا ایک ہفتہ باقی تھا، مگر امی جی بے چینی میں مبتلا تھی۔ ان کے خیال میں عین شادی والے روز کتنے ہی ایسے کام سر اٹھائے کھڑے ہو گئے جنہیں پہلے انجام دیا جانا ضروری تھا۔ بقول ان کے عمران کی شادی میں اچھی خاصی افراتفری ہو گئی تھی اور یہی اب وہ نہیں چاہتی تھی۔ کامران بھائی کا کمرہ اوپر کے پورشن میں تھا۔ کچھ روز قبل ان کے کمرے سمیت اوپر کے پورشن میں کچھ تعمیراتی تبدیلیاں عمل میں لائی گئی تھیں، جن کا مطالبہ سراسر رمشا بھابی کی والدہ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ پتہ نہیں انہیں ہر چیز میں کیڑے نکالنے کی عادت تھی یا یہ عادت اس خاندان سے رشتہ جڑنے کے بعد پیدا ہو گئی تھی۔ افتخار انکل ابو جی کے دور پاٹ کے کزن تھے اور یہ رشتہ سراسر انہی کے کہنے پر ہوا تھا۔ رابعہ آنٹی اس رشتے سے مطمئن نہیں تھی، تبھی منگنی ہو جانے کے باوجود کبھی کامران بھائی کی اچھی بھلی ملازمت میں خامی نظر آتی تو کبھی مکان کے چھوٹے ہونے کا قلق ہوتا۔ حالانہ مکان کچھ ایسا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ 12 مرلے کے اس ڈبل اسٹوری مکان میں زندگی کی وہ ہر سہولت موجود تھی جو متوسط طبقہ افورڈ کر سکتا تھا۔ گھر کے بڑے بتاتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد صدر کے علاقے میں دادا نے یہ مکان کلیم میں حاصل کیا تھا۔ بعد میں انہوں نے ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کر لی۔ ابو جی نے اپنی شادی کے وقت کچھ ضروری تبدیلیاں کی۔ پھر عمران بھائی کی ملازمت کے بعد گھر کے معاشی حالات بہت بہتر ہو گئے تو مزید کچھ تعمیراتی کام کروا لیا گیا۔ دادا کے زمانے کا وہی مکان جو ایک ہال نما کمرے اور لکڑی کی چھت والے باورچی خانے پر مشتمل تھا، اب اسی مکان میں ہر فرد کے لیے نہ صرف الگ کمرہ موجود تھا بلکہ ڈرائنگ روم کے علاوہ 2 اسٹور روم بھی موجود تھے، جنہیں بوقت ضرورت گیسٹ روم کے طور پر بھی استعمال کر لیا جاتا تھا۔ پرانی شکل و صورت والے مکان میں بہت نئے فیشن کے مطابق نہ صحیح مگر پسند کے مطابق کا ہی رنگ کا پینٹ کروایا گیا تھا، بلکہ سارے گھر میں ازر نو پینٹ کروایا گیا تھا۔ پھر اس کی امی خاصی کفایت شار تھی۔ ابو جی کی مختصر سی تنخواہ میں بھی انہوں نے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سجا رکھا تھا، اور اب تو پھر بھی گھر میں 2 تنخواہ تھی اور عمران بھائی کے کمائے ہوئے سعودی ریال آتے تھے۔ آمدن بڑھی تھی تو خوشحالی آئی تھی، اور خوشحالی آئی تھی تو طرز رہائش میں تبدیلی آئی تھی، مگر زین ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر کا قائل رہا تھا۔ انجینئرنگ پڑھ رہا تھا تو اس سے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز کلپتے رہتے تھے۔ اگر ہم اپنے گھر میں یہ تبدیلیاں یوں کر لیں تو ہمارا گھر گلبرگ ماڈل ٹاؤن میں بنی کوٹھیوں کو بھی مات دے گا۔ وہ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یہ بات کہتا تھا، مگر ابو جی کا جواب کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ ان سب تبدیلیوں کے لیے سرمایہ درکار ہے، جو کہ میرے پاس تو ہے نہیں۔ جب تم خود کمانے لگو گے تو جتنی مرضی تبدیلیاں کر لینا، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ اب زین کے 2 ہی خواب تھے، ایک ارم سے شادی، دوسرا اچھی سی جاب کے حصول کے بعد اتنا سرمایہ اکٹھا کرنا جس سے وہ ایک شاندار سا گھر بنا سکے۔ وہ تبریز کے گھر کو دیکھ کر آہیں بھرتا تو مرلے کے رقبے پر بنی سرمائی ٹائلز، سیاہ گرل، خوبصورت سے ٹیرس اور چھوٹے سے لان پر مشتمل اس مکان کی تعمیر نہایت جدید خطوط پر کی گئی تھی۔ پھر تبریز نے گھر کی آرائش میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی تھی۔ اس کا گھر اس کے شاہانہ مزاج کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہ زین کی رائے تھی۔ ہمارا گھر تو اس گھر کے سامنے بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ہونڈا کارٹ کے سامنے رنگیلی بس کھڑی کر دی ہو۔ زین ایسی مثالیں ڈھونڈنے میں ماہر تھا اور ماہا کو ایسی باتوں سے چڑ تھی، مگر وہ یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھی کہ اصل میں زین متاثر کس سے ہے، تبریز سے یا تبریز کے گھر سے۔ میں تبریز سے متاثر ہوں، تبریز کے گھر سے متاثر ہوں، اس کے طرز رہائش سے متاثر ہوں، اس کے شاہانہ انداز سے متاثر ہوں۔ او یار، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں اس کی کس بات سے متاثر ہوں۔ ماہا کے یوں ہی ذکر کرنے پر وہ بڑے پرجوش انداز میں گویا ہوا تھا۔
جب وہ یونیورسٹی میں تھا تو میری رائے اس کے بارے میں بہت مختلف تھی۔ میں اسے مغرور اور خود پسند سمجھتا تھا۔ اور صحیح ہے بھائی، لوگ تو ذرا سی ذہانت پر زرافے کی طرح گردن اکڑا لیتے ہیں۔ تبریز تو پھر بھی تھرڈ آؤٹ پوزیشن ہولڈر تھا۔ یہ تو دوستی کے بعد اندازہ ہوا کہ اصل میں وہ کتنا پیارا انسان ہے۔ مغرور ہرگز نہیں، بس رہتا ہے، جلدی لوگوں میں گھلتا ملتا نہیں، محفل میں بھی الگ تھنگ لگتا ہے، اپنوں کی دوری سے بلکہ جدائی کہنا زیادہ ضروری رہے گا۔ بس ایک یہی خامی رہ گئی تبریز کی شخصیت میں۔ ہیں مطلب؟ ددو جی چشمہ درست کرتے ہوئے چونکی۔ زین چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر تعصب سے بولا، تبریز بالکل اکیلا ہے ددو جی۔ اس کے پیرنٹس ایک ایئر کریش ہوائی حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ تبریز صرف 12 سال کا تھا۔ کسی دور پار کے رشتہ دار نے سنبھالا، تبریز کو بھی اور اس کے فادر کی پراپرٹی کو بھی، مگر زیادہ توجہ پراپرٹی پر رہی۔ تبھی تبریز کو تعلیمی دور ہاسٹلز میں گزارنا پڑا۔ یہ بات دادو جی اور ان کے لیے نئی تھی۔ اس سے قبل زین نے تبریز کی کسی ایسی محرومی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اسے فطرتی سا دکھ ہوا، مگر دادو جی کی طرح شدید غم سے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے تبریز کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دراصل وہ بخوبی واقف تھا کہ زین کو لوگوں سے جلدی متاثر ہو جانے کی بیماری ہے، اور وہ خود اس کی زبانی ایسی باتیں سن کر اس کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ مگر اس وقت معاملہ مختلف تھا۔ ماہا نے کسی قسم کے اظہار رائے سے گریز کرتے ہوئے خاموش رہنے کو ترجیح دی تھی۔ وہ 6-7 ماہ کے اس عرصے میں پہلی بار تبریز سے ہمدردی محسوس کر رہی تھی۔ ہائے بیچارہ، بن ماں باپ کا بچہ، نہ ماں نہ بہن نہ باپ نہ بھائی۔ ہاں، لوگوں کے دل بھی سیاہ ہوتے جا رہے ہیں۔ مجال ہے جو اپنوں کی محبت بھی باقی رہی ہو۔ بتاؤ، کوئی انسانیت ہے؟ ادھر بچے کی تعلیم مکمل ہوئی، ادھر رشتہ دار سب چھوڑ چھاڑ دوسرے ملک جا بیٹھے، بچے کو کوئی کھانا پکا کر کھلانے والا بھی نہیں۔ زین، اس سے کہو ہماری طرف ہی کھا لیا کرے، انہوں نے کڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا تبریز سے، مگر وہ مانا نہیں۔ ساری زندگی ہاسٹل میں گزاری ہے، سو خود بھی کچھ پکانا جانتا ہے۔ اب تو یوں بھی اس نے ایک لڑکا ملازم رکھ لیا ہے، کھانا پکانا، گھر کی دیکھ بھال وغیرہ سلیم ہی کر لیتا ہے۔ ہائے بن ماں باپ کا بچہ۔ دادو جی نے اسی شام بن ماں باپ کے بچے سے عرض دراز قبل وفات پا جانے والے والدین کی تعزیت کی تھی۔ یوں بھی تبریز کا گھر میں آنا جانا بڑھ گیا تھا، اگرچہ یہ آنا جانا صرف ڈرائنگ روم تک محدود تھا۔ اس نے 2-1 بار زین کے اصرار پر کھانا بھی کھایا تھا، بلکہ اب تو دادو بھی زین کو کہ وہ تبریز کو بلوا لے۔ اچھا ہے، دونوں بھائی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لینا، وہ کہتی، اور امی کو بھی اعتراض نہیں تھا۔ تبریز شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں کافی مدد کروا رہا تھا۔ اس نے اپنی فالتو پڑی بائک ضرورت کے استعمال کے لیے زین کو دے دی تھی، اور خود تو کار استعمال کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ بائک فروخت کرنے کا تھا، اور زین کافی عرصے سے کوئی سیکنڈ ہینڈ بائک تلاش کر رہا تھا۔ ابو کے پاس وسپا تھا، کامران بھائی کی اپنی موٹر سائیکل تھی، ایک وہی بغیر سواری کے تھا، سو اس نے فوراً بائک آدھی قیمت میں خرید لی۔ حالانہ تبریز قیمت لینے پر راضی نہیں تھا۔ تمہیں جب تک بائک کی ضرورت ہے تم اس سے استعمال کر لو زین، قیمت ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بقول زین تبریز نے نہایت خلوص سے کہا تھا، مگر زین کو بذات خود یہ بات پسند نہیں تھی۔ یار، قیمت ادا کرنے کی تو واقعی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ بیوی اور گاڑی ہمیشہ ذاتی ہونی چاہیے، تو بس میں بھی اسی بات پر یقین رکھتا ہوں۔ اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں زین کو جن فرمز میں جانے کا موقع ملا تھا، انہی میں سے ایک فرم نے اسے جاب کی آفر کی تھی۔ اگرچہ ابھی زین کا رزلٹ نہیں آیا تھا، مگر اس کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر اور کچھ نئے ٹیلنٹ کو آزمانے کی عرض سے جاب آفر کی گئی تھی۔ جوائننگ رپورٹ سائن کرنے کے بعد زین خاصا خوش تھا اور پرجوش بھی۔ اچھا یہ بتاؤ، میری پہلی پے میں سے تم دونوں کیا لوگی؟ مونگ پھلی کے دانوں کو مسل کر پھونک مار کر چھلکے اڑاتے اور ہتھیلی ارم کے سامنے پھیلا دی۔ وہ ابھی کچھ دیر قبل آفس سے آیا تھا اور اب ان دونوں کے ساتھ بیٹھا گپے لڑا رہا تھا۔ کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے۔ ارم نے اس کی ہتھیلی سے چند صحت مند دانے چن لیے۔ پہلے یہ تو بتاؤ کہ پے ملے گی کتنی؟ وہ صبح سے آئی ہوئی تھی اور رات رکنے کا ارادہ تھا۔ بھائی نہایت نامناسب سوال ہے۔
زین نے کرسی پر مزید کچھ پھیلتے ہوئے بڑی سی شکل بنائی۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ لڑکیوں سے ان کی عمر اور لڑکوں سے ان کی تنخواہ کے بارے میں نہیں پوچھا کرتے؟ کیوں نہیں پوچھا کرتے؟ بس نہیں پوچھا کرتے۔ بندہ ان مینرڈ لگتا ہے۔ اچھی لاجک ہے۔ ارم نے سستی سے پاؤں پھیلائے۔ اور یہ تم نے ہاتھ کیوں روک لیے؟ میں یہ مونگ پھلی صرف ماہا کے لیے نہیں بلکہ تم دونوں کے لیے لایا تھا، اور اس پیٹو مچھلی کو دیکھو، ایسے لگ رہا ہے ریس لگا کر کھا رہی ہے۔ بات کرنے کی فرصت بھی نہیں۔ تم بھی سستی چھوڑو اور بسم اللہ کرو۔ میں کھا چکی، ویسے بھی زیادہ کھانے سے گلا خراب ہو جائے گا۔ اب موسم نہیں رہا مونگ پھلی کھانے کا۔ اچھا پھر تمہارے حصے کی بھی میں کھا لیتا ہوں۔ خبردار۔ ماہا نے فوراً سے لفافہ اپنے قبضے میں کیا۔ میں بھی بس تمہیں یاد کروانے ہی والی تھی کہ تم یہ مونگ پھلی ہمارے لیے لائے تھے، اور پلیز جوتے اپنے کمرے میں جا کر اتارو، کیونکہ میں نے اور ارم آپی نے رات کو یہی سونا ہے۔ تمہارے جوتے اتارنے کے بعد یہاں ایک منٹ کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ محترمہ یہ میرے جوتے ہیں، آپ کے نہیں۔ تم دونوں لڑنا مت۔ ٹھیک ہے، مگر میرا سوال تو بیچ میں ہی رہ گیا۔ زین نے پھر کہا تو ارم سوچتے ہوئے بولی، اچھا تم یوں کرنا، جب تمہیں تمہاری پہلی پے ملے تو مجھے اچھی سی آئس کریم اور پیزا کھلا دینا۔ ہاں، چھوٹے لوگ، چھوٹی ڈیمانڈ، کوئی بڑی چیز مانگی ہوتی۔ اچھا، مثلاً؟ ارم نے برا منائے بنا پوچھا تو اطمینان سے بولا، مثلاً تاج محل۔ تاج محل؟ ارم کی آنکھوں اور لہجے میں تعجب سمٹ آیا، پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ ایسی مسکراہٹ تھی جو ماہا کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ اس مسکراہٹ میں ویسی مسکراہٹ کا کوئی تاثر نہیں تھا جیسی مسکراہٹ زین کے ہونٹوں بلکہ سارے چہرے کو ہاتھے میں لیے ہوئی تھی۔ وہ بہت بڑی بات کو زمانی کہہ کر انجان ہو گیا تھا، مگر محض لفظوں کی حد تک۔ اس کی آنکھوں میں بے حد شرارت اور بڑی واضح چمک تھی۔ زین کو اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ سادگی سے بولی، پچھلے ہفتے تم نے مجھ سے 100 روپے ادھار لیے تھے، پہلی پے ملنے پر بس وہی واپس کر دینا، بڑی مہربانی ہوگی۔ پھر کچھ یاد آنے پر بولی، تمہیں تو امی نے ڈھولک لانے کے لیے کہا تھا۔ زین کا ہاتھ بھی اختیار اپنے سر کی پشت تک چل گیا۔ میں بھول گیا۔ وہ شرمندہ تھا کیونکہ صبح گھر سے نکلتے ہوئے امی نے خاصی تاکید کی تھی۔ بھول گئے یاد، ہر یاد رکھنے والی بات تم بھول جاتے ہو۔ اتنے تھوڑے دن رہ گئے ہیں شادی میں، اب ہم بجائیں گے کیا تمہارا سر؟ وہ صدمے اور غصے کی ملی جلی سی کیفیت کا شکار تھی۔ نہیں، تمہارا سر، ویسے بھی بڑے ہوئے کستر کی نسبت خالی کنستر اچھا بجتا ہے۔ وہ کہہ کر چپک سے باہر نکل گیا۔ ارم کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ ماہا نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ وہ مسکراتی ہوئی کھڑکی میں جا رکی۔ تم دونوں ہر وقت جھگڑتے رہتے ہو، بور نہیں ہوتے اس ایکٹیویٹی سے؟ بالکل نہیں۔ وہ پھر شروع ہو گئی۔ تڑ تڑ کی آواز کے ساتھ بستر پر چھلکوں کا ڈھیر لگ رہا تھا۔ میں اور زین تو بوریت دور کرنے کے لیے لڑتے ہیں، اور جب لڑتے لڑتے بور ہو جاتے ہو تو اس نے پل بھر کو سوچا، پھر لاپرواہی سے بولی، تو پھر لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بے تکلفی کی علامت ہے، ارم نے متبسم لہجے میں کہا۔ سنا ہے زیادہ لڑنا جھگڑنا بھی محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ کاش میرے بھی بہت سارے بہن بھائی ہوتے تو میں بھی ان سے لڑتی جھگڑتی، یا محتشام بھیا اور میرے علاوہ ضرور کوئی بہن بھائی ہوتا تو ہمارے گھر میں بھی کچھ ہلچل ہوتی۔ تو آپ محتشام بھائی سے جھگڑا کیا کریں نا، وہ بھی تو اتنے اچھے ہیں۔ تو میں نے کب کہا کہ وہ برے ہیں؟ ارم نے کہا۔ بس یوں ہے کہ احترام اور بے تکلفی ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ ماہا نے قدرے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ کھڑکی سے باہر نہ جانے کس پر نظریں ٹکائے ارم آپی بڑے پھیکے سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ حسب عادت بات کی تہہ تک پہنچنے بنا اسے ارم آپی سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ وہ اسے بہت تنہا محسوس ہوئی تھی۔ تو آپ مجھ سے لڑ لیا کریں، میں بھی تو آپ کی بہن ہوں۔ ارم نے مزے سے اس کی معصومیت پر قہقہا لگایا۔ تمہاری یہی بات تو کھینچ لاتی ہے مجھے۔
آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ بالکل نہیں، بلکہ میں تو تمہاری آفر پر سنجیدگی سے سوچ رہی ہوں، لیکن یار تم سے لڑنے کو تو دل نہیں چاہتا، دل چاہتا ہے تم سے صرف باتیں کی جائیں، تمہاری طرح پیاری پیاری۔ تو پھر کرے نا۔ وہ مسکرائی۔ بچی نہیں تھی وہ، مگر اس خاندان کے سبھی لوگ اسے کسی چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کرنے کے عادی تھے، سو وہ خود بھی اس چیز کی عادی تھی، مگر کچھ عادتیں کبھی کبھی نقصان کا باعث بھی بن جایا کرتی ہیں۔ اس کی شخصیت پر بچپنا اور ناسمجھی کا عنصر غالب تھا۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ارم نے پوچھا۔ جانا کہاں ہے، وہی کھڑی ہے۔ اس نے مونگ پھلی کا لفافہ بند کیا۔ پیپرز کب ہیں؟ جون میں ہوں گے یا پھر جولائی میں۔ آپ کے پیپرز کب ہیں؟ بتا کر اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ ارم کا جواب بیزاریت بھرا تھا اور تمام تر توجہ باہر۔ وہ ایم اے ہسٹری فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رکھا تھا۔ پیپرز کی تیاری کیسی ہے؟ ماہا نے پھر پوچھا تو ارم بولی، لڑکیوں سے ان کی عمر، لڑکوں سے ان کی تنخواہ اور اسٹوڈنٹ سے ان کے پیپرز کی تیاری کے بارے میں نہیں پوچھا کرتے۔ اس کے انداز میں شگفتگی سا تنبیہ تھا۔ پچھلی گفتگو کو یاد کرتے ہوئے ان دونوں نے ہنسنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا۔ ماہا اس کے قریب کھڑکی میں آ رکی۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے سرسری سا سوال کیا۔ نیچے گلی میں بچے اکا دکھی بچے دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹریٹ لائٹس روشن ہو چکی تھی۔ اس علاقے میں چونکہ زیادہ تر ملازمین پیشہ افراد رہائش پذیر تھے، اسی لیے صبح کے بعد اسی وقت ہلچل محسوس ہوتی تھی۔ فضا میں پلاؤ پکنے کی مزیدار سی مہک بکھری پڑی تھی۔ تبریز کے گھر کا لون کونے میں لگے لیمپ پوسٹ کی روشنی میں بھیگا ہوا تھا اور لون سے منسلک گراج میں تبریز اور سلیم دونوں ہی موجود تھے۔ وہ لوگ غالباً کار کی دھلائی میں مصروف تھے۔ وہ دیکھو، چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ ارم کے کہنے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ 7 کلو کے پانی کی ٹینکی کے عین اوپر نامکمل سا چاند ٹکا تھا۔ چلیں نیچے چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اسے بھوک میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، سو اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے چلی آئی۔ کچن کے دروازے کے سامنے برآمدے میں پرانی طرز کی ڈائننگ ٹیبل پڑی تھی۔ زین وہیں بیٹھا امی کے ساتھ بحث میں مصروف تھا۔ اس کی ضد تھی کہ ڈھولک کی کمی پیتل کی پرات سے پوری کی جائے۔ پھر اس نے یہ ضد پوری بھی کی تھی۔ ماہا اور ان سب نے مل کر گانے گائے تھے، جبکہ دادو جی سے فرمائش کر کے ان کے زمانے کے مشہور گانے سنے گئے۔ ارم کے سر میں درد تھا، سو وہ جلدی اٹھ کر اوپر کمرے میں چلی گئی۔ ماہا ابھی مزید ہنگامے کے موڈ میں تھی، مگر ارم کے اٹھنے کے ساتھ ہی زین کی دلچسپی بھی ختم ہو گئی۔ رات کے کھانے کے بعد ابو جی چائے ضرور پیا کرتے تھے۔ اس نے 1 کے بجائے 2 کپ چائے بنائی اور چائے کے ساتھ ایک پین کلر لے کر اوپر کمرے میں آ گئی۔ ارم اب تک کھڑکی میں کھڑی تھی۔ وہ حیران ہوئی، پھر ہنس دی۔ آپ کو چاند اتنا پسند ہے ریما پی؟ ارم اس کی آواز پر چونکی، پھر خود بھی مسکرا دی۔ مجھے چاند بہت پسند ہے ماہا۔ پھر آپ زین سے کہیں کہ وہ آپ کو چاند لا دے۔ ارم کو مک پکڑاتے ہوئے اس نے کہا۔ اپنی طرف سے خاصی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ارم کو کچھ کہنے کے لیے اکسایا تھا۔ وہ اسے ہر بات کہنے کے لیے رضامند کرنا چاہتی تھی جو ماہا سننا چاہتی تھی۔ صرف اچھے لگنے سے چیزیں کہاں ملا کرتی ہیں ماہا، اپنی پسند کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے، اور قربانی دینے کے لیے بڑا حوصلہ درکار ہوتا ہے۔ تم چائے نہیں پیو گی؟ وہ بیڈ پر بیٹھ کر چائے پینے لگی اور ماہا کا دل پہلی بار چاہا تھا کہ وہ ارم سے زین کے بارے میں بات کرے، اور وہ بلا جھجک ایسا کر بھی لیتی اگر جو زین سے کیے عہدے کا پاس نہ ہوتا۔ یہ وہ معاملہ تھا جسے وہ بڑے آرام سے دل میں چھپا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے بہت سی باتیں کی، کوئی خاص بات نہیں، بس ادھر ادھر کی عام سی باتیں، پڑھائی کی باتیں، کالج کی باتیں۔ اپنے عادت کے عین مطابق وہ زیادہ تر بولتی رہی تھی۔ ارم نے سننے کا فریضہ سر انجام دیا۔ شادی میں پہننے کے ڈریسز کا چناؤ بھی اسی روز فائنل کیا گیا، اور اپنی باتوں کے دوران انہیں قطعی اندازہ نہیں تھا کہ نچلے پورشن میں ددو جی کا سانس الجھ رہا ہے۔ ہوش تو تب آیا جب امی نے اوپر آ کر ماہا سے دادو کے انہیلر کے بارے میں دریافت کیا۔ دادو جی دمہ کی مریضاں تھی، پھر عمر کے اس حصے میں تھی جہاں چھوٹی سے چھوٹی بیماری بھی شدت اختیار کر لیتی تھی۔ رات بہت جوش
میں گانے کے باعث ان کا سانس پھول گیا تھا۔ وہاں رات میں ان کے ساتھ سویا کرتی تھی۔ آج ارم کی وجہ سے اوپر اپنے کمرے میں سوئی تھی، تبھی ان کی طبیعت کی خرابی کا علم نہ ہو سکا۔ امی رات میں ایک بار ان کے کمرے میں ضرور جھانکا کرتی تھی۔ آج بھی اپنے محض وقت پر جھانکا، تب دادو کی طبیعت کا علم ہوا۔ جب تک وہ دونوں دادو کے کمرے میں آئی، ابو سمیت کامران بھائی اور زین بیدار ہو چکے تھے۔ کامران، تم جا کر ڈاکٹر کو لے آؤ، ابو جی نے دادو کی ہتھیلیاں رگڑتے ہوئے پریشان سے انداز میں کہا۔ شادی کی تیاریوں میں گھر کی ہر چیز اپنے مقام سے ہلی ہوئی تھی، ایسے میں ننھے سے انہیلر کا ملنا ناممکن تھا اور دادو کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں دادو جی کو ہاسپٹل لے جانا چاہیے، کامران بھائی نے کہا تھا۔ او ہو، تو پھر ٹیکسی ہی لے آؤ، ابو جو جھلا کر قدرے بلند آواز میں بولے۔ ٹیکسی بھی کہاں ملے گی اس وقت، امی نے آنسوؤں کے درمیان کہا۔ خاصی حساس دل خاتون تھی وہ، کسی غیر کی تکلیف پر بھی آنسو پہلے باہر آتے تھے۔ بات پہ کرتی، میں دیکھتا ہوں، زین تیزی سے کہتا باہر نکل گیا۔ گھڑی کی سوئیاں 2:30 کے ہندسے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ٹیکسی مین روڈ سے مل سکتی تھی اور صدر کی یہ الجھی ہوئی گلیاں عبور کر کے مین روڈ تک جانے میں کم سے کم بھی 15 منٹ لگتے ہیں، مگر زین محض 5 منٹ بعد واپس آیا تھا۔ چلیں۔ ٹیکسی مل گئی؟ اسے دادو کے بیڈ کی جانب بڑھتے دیکھ کر ارم نے پوچھا۔ نہیں، تبریز کی گاڑی میں دادو کو ہاسپٹل لے کر جائیں گے۔ اس نے بڑے آرام سے دادو جی کے وجود کو بازو میں اٹھا لیا۔ امی اور ابو گاڑی میں ہی چلے گئے۔ پیچھے ہی کامران بھائی بھی بائک نکالنے لگے تو وہ ساتھ جانے کی ضد کرنے لگی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ نہیں، وہ زین کو گھر پر رکنے کی تاکید کر کے بائک بھگا لے گئے۔ کچھ پل خاموشی سے کٹے، پھر جھنجھلا کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ ٹیلی فون اسٹینڈ کے قریب چکر لگاتا زین بری طرح جھنجھلا کر اس کی طرف پلٹا۔ تم تو اپنا باجا بند کرو۔ اس نے چہرہ ہتھیلیوں میں چھپا کر سرسکنا شروع کر دیا تو ارم کو بولنا پڑا۔ پلیز زین، اس طرح مت کرو اس کے ساتھ، وہ پریشان ہے۔ تو میں کیا خوش ہوں؟ وہ تھک کر صوفے پر گر گیا اور پیشانی مسلنے لگا۔ ارم نے ایک نظر اس کے متفکر چہرے کو دیکھا۔ تم فکر مت کرو ماں، انشاءاللہ نانو کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ پر یقین تھی اور اس کا یقین کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا۔ 45 منٹ بعد کامران بھائی نے فون پر خیریت کی اطلاع دی تھی۔